السلام علیکم۔ آج کلاس نمبر 12 ہے۔ اسباب فقر ہم نے 10 سن لیے ہیں۔ سبب فقر نمبر 11 بھی ایک بڑا سبب ہے۔ آج صرف آپ کے سامنے اس کا نام آتا ہے، اس کی تفصیلات آگے کی کلاسز میں آئیں گی۔ سبب کیا ہے؟ سبب فقر نمبر 11 ہے خیانت کرنا۔ خیانت فقر کو کھینچتی ہے، فقر کی بڑی وجہ ہے۔ اس کی تفصیلات آگے کے ایک سبب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، وہ سمجھ آئے گا تو یہ بھی سمجھ آئے گا۔ خیانت کا مطلب ہے کہ جو ذمہ داری آپ نے لی ہو اسے ادا نہ کرنا۔ اب آگے بڑھتے ہیں سبب غنا نمبر 11 کی جانب۔ یہ بھی ایک بڑا سبب ہے غنا کا۔ ان اسباب میں اس کا شمار ہوتا ہے جن کا اثرات بہت جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ سبب بھی ہے۔ سبب غنا نمبر 11 ہے کسی مسلمان کی کوئی ضرورت پوری کرنا، پھر یہ دعا مانگنا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بات ایک سادہ سی ہے لیکن سبب بہت خاص ہے۔ 3 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کے کوئی مسلمان ہو، کوئی غیر مسلم ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی تو بھی سبب بن جائے گا، لیکن اثرات جلد مرتب ہوں اس کے لیے کوئی مسلمان ہو۔ دوسری چیز ہے ضرورت پوری کرنا۔ تیسری چیز ہے دعا مانگنا۔ دعا آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ دعا 20ویں پارے کی سورۃ قصص آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ ترجمہ ہے، میرے رب جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ بس دروازہ آپ نے کھٹکھٹانا ہے اس دعا کے ذریعے۔ ایک سچا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک سے نکلے، کسی دوسرے ملک گئے۔ ان کے پیچھے حکومت دشمن ہو گئی تھی ان کی، تو وہ پردیس میں تھے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس گئے، دیکھا کنویں پر رش لگا ہوا تھا۔ وہاں 2 لڑکیاں ہیں، ان کے پاس کچھ بکریاں ہیں۔ بکریاں پانی پینے آنا چاہ رہی تھیں، وہ لڑکیاں ان کو روک رہی تھیں۔ یہ منظر حضرت نے آنکھوں سے دیکھا تو ان لڑکیوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ یہ قرآن پاک میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ ان لڑکیوں نے مسئلہ بتایا کہ ہم انتظار کر رہی ہیں، جب لوگ یہاں سے ہٹیں گے تو ہم بکریوں کو پانی پلائیں گی، رش میں ہم نہیں جا رہے، اور ہمارے والد بزرگ ہیں وہ آ نہیں سکتے۔ یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بکریاں لیں، ان کو پانی پلایا اور بکریاں واپس کر دیں۔ بس اتنا سا کام کیا، پھر وہاں سے ہٹے اور دور جا کر درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، پھر یہ دعا مانگی۔ بس یہ ہے واقعہ۔ یہ ان کا کام، یہ آپریشن اتنا سکسیسفل ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پردیس کے اندر ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ وہ فاقے سے تھے۔ 10 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردیس میں رہائش کا انتظام کیا، اور وہ جو خوف تھا حکومت کا، جان کا خطرہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا۔ اور چوتھا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے پردیس کے اندر پیغمبر کی بیٹی سے ان کی شادی کرائی۔ 4 فوائد حاصل ہوئے۔ یہ 4 فوائد ایسے بڑے مسائل ہیں جن کے لیے لوگ اپنے دیس میں پریشان ہیں۔ کوئی کھانے کے لیے پریشان ہے، کوئی رہائش کے لیے پریشان ہے، کسی کو مناسب رشتے نہیں مل رہے شادی کے لیے، کسی کو جان کے اندیشے خطرات لاحق ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بس اتنا سا کام کیا تھا کہ بکریوں کو پانی پلایا اور یہ دعا مانگی اللہ سے۔ یہ اتنا کامیاب کیوں ہوا، یہ اتنا تفصیل سے اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے اکثر اتنا اچھا کام کرنے والے ہیں، اتنا خیر کا کام کرنے والے ہیں، لیکن ایسے نتائج نہیں نکلتے جو اتنے چھوٹے سے کام کے نکلے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ کام کیا کہ دوسرے کا معاملہ خود سے آگے بڑھ کر لیا۔ لڑکیوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اگر وہ کہتیں تو ان پر بوجھ ہوتا۔ انہوں نے خود جا کر پوچھا، کوئی آپ سے کہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل کر دیں تو یہ اس پر بوجھ رہے گا۔ مسئلہ خود سے جا کر لینا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود سے اندازہ نہیں لگایا، جا کر ان سے پوچھا۔ یہ ساری بات قرآن کی 2 لائنوں میں موجود ہے۔ مسئلہ ان سے سنا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور یہ آپریشن اتنا صاف شفاف تھا، ان کا لڑکیوں پہ بالکل کوئی بوجھ نہیں پڑا، اور اس آپریشن سے ان لڑکیوں کا اعتماد قائم ہو گیا حضرت موسیٰ پر۔ نہ ان لڑکیوں سے کوئی غیر ضروری بات کی حضرت نے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ، کبھی بھی کوئی معاملہ ہو خدمت کا کسی خاتون کے ساتھ، تو اتنا شفاف ہونا چاہیے کہ اس کی پاک دامنی پر کوئی آنچ نہ آئے، تب آپریشن کامیاب ہوگا۔ اور اگر مرد کے ساتھ معاملہ ہو تو اس کی عزت نفس خراب نہ ہو، وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے، تب آپریشن کامیاب ہوگا۔ ہم اس سبب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے سے کام کے اتنے بڑے نتائج کیسے حاصل ہوئے، جبکہ ان لڑکیوں کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا۔ وہ تو خود بھی تھوڑی دیر میں بکریوں کو پانی پلا سکتی تھیں۔ بڑے مسائل ان کے ساتھ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بڑے مسائل تھے جن کو اس سبب سے حل ہونا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی کا معمولی سا اور چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ نے طریقے سے حل کر دیا تو آپ کے بڑے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بات، مسئلہ اگرچہ چھوٹا ہو اور مسئلے والا خاص ہو تو معمولی سا آپریشن بھی خاص ہو جاتا ہے۔ یہاں جو یہ 2 لڑکیاں تھیں، یہ بھی پیغمبر کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا یہ، لیکن خدمت کرنا ان کی عادت تھی۔ تو ہم خود بھی عمومی آپریشن اور خدمات کو جاری رکھیں، پتہ نہیں کہ کب کوئی خاص بھی ہو جائے انہی میں سے، اور ہمیں تلاش بھی کرنا چاہیے خاص لوگوں کو۔ آج کے دور میں خاص لوگوں کی 2 نشانیاں ہیں، ایک تو علم والے ہوتے ہیں اور دوسرے تقویٰ والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر مل جائیں تو آپ کا چھوٹا سا آپریشن بھی سکسیسفل ہو سکتا ہے۔ یہ جو قصہ آپ نے سنا، یہ بدنی مدد تھی۔ بدنی مدد مالی مدد سے زیادہ پراثر ہوتی ہے، تو ہمارے لیے بھی ایسے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔